باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خلاصہ قرآن میں آج سورہ صاد سورت نمبر 38 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، اس میں کل 88 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا ایک شان نزول ہے کہ ابو طالب کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور دوسرے مکے کے لوگ بھی تشریف لے گئے۔ سرداروں نے یہ شکایت کی کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے۔ خاص طور سے ابو جہل کھڑا ہوا اور لمبی چوڑی تقریر کی۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، تم اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اپنے قوم سے صرف ایک ہی کلمہ چاہتا ہوں، اگر وہ اس کلمے کو پڑھ لیں یا ایمان لے آئیں تو عرب ان کے ماتحت ہو جائے گا، عجم والے یعنی عرب کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کہا کہ ایک ہی اللہ، اے چچا جان آپ بھی پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ پھر انہوں نے کہا، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والی چیز تو اس سے پہلے والی شریعت کے اندر ہم نے نہیں سنی ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی بات ہے جو وہ لے کر آئے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب نمبر 44 باب نمبر 38 حدیث نمبر 3232 میں یہی سورہ صاد کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اور قرآن نصیحت والی چیز ہے، جن لوگوں نے بھی کفر کیا ہے وہ گھاٹے میں ہیں، سخت عذاب میں ہیں۔ کفار مکہ کہنا تھا، کیا ہم ان معبودوں کو صرف ایک معبود بنا لیں، پتھر کی مورتیوں کو ختم کر کے صرف ایک اللہ کو مان لیں؟ یہ بات سمجھنے آنے والی نہیں ہے۔ ہم نے یہ چیزیں پچھلی شریعت میں نہیں پائی یا نہیں سنی، نہ یہودیت میں نہ نصرانیت میں۔ یہودی لوگ بھی ایک اللہ کو نہیں مانتے، عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اسی طرح عیسائیت میں بھی ایک اللہ کا تصور نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تین کا تیسرا مانتے ہیں، وہاں بھی توحید کا تصور نہیں ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والی بات تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اور یہ گھڑی ہوئی بات ہے، انہوں نے خود بنا لیا اپنی طرف سے۔ آگے اللہ بیان فرماتا ہے، انہی کے شک کو ظاہر کر رہا ہے اور ان کے تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہم میں سے ذکر اس آدمی پر نازل کیوں ہوا؟ اگر نازل ہوتا تو مالداروں پر، یہ کیا غریب آدمی ہے، کسی اور آدمی پر قرآن اترتا۔ اللہ کہہ رہا ہے، ان لوگوں نے عذاب کو نہ دیکھا ہے نہ چکھا ہے، ورنہ سمجھ جاتے۔ کہا، ان کے پاس آپ کے رب کا خزانہ ہے۔
یا رحمت کی کوئی چیز موجود ہے؟ بالکل بھی نہیں، کچھ بھی طاقت نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں، یہ جو ہے شک کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ اصل میں یہی لوگ شکست کھائے ہوئے ہیں، عنقریب شکست ہو کر رہے گی، یعنی ان کی ضرور ہار ہو کر رہے گی۔ آگے جھٹلانے والے قوم کا انجام کیا ہوا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کی قوم نے اور فرعون نے جو طاقتور تھا، یا پھر فرعون جب کسی کو سزا دیتا تو ان کے ہاتھ پاؤں پر کیل ٹھونک دیتا۔ آج بھی لوگ ایمان لانے والوں کو کیل ٹھونک ٹھونک کر سزا دیتے ہیں، یا پھر ان کے پاس طاقت تھی، لاؤ لشکر تھا، لیکن اس کے لاؤ لشکر ان کے کام نہیں آئے۔ یہ فوجی طاقت دھری کی دھری رہ گئی ہے۔ اللہ نے انہیں پکڑ لیا، کیا انجام ہوا؟ تمام کے تمام لوگوں پر غور طلب بات ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اصحاب الایکہ، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کا اور لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا؟ ان لوگوں نے تو رسولوں کو ہی جھٹلا دیا، تو اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے۔ پھر اللہ نے تذکرہ کیا ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو ذرا یاد کیجئے، جو انتہائی طاقت والے تھے۔ یہاں پر آیت کا جو لفظ آیا ہے یہ مصدر ہے، اس کے معنی طاقت کے، نہ کہ ہاتھ کے۔ یہ یدن کی جمع نہیں ہے، یدن کے معنی ہاتھ۔ داؤد علیہ السلام کے پاس دینی طاقت تھی۔ بخاری کی حدیث ہے کتاب نمبر 60، ان کی فضیلت میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، کہ وہ رات کے وقت جلدی سوتے اور پھر آدھی رات کو اٹھ جاتے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اللہ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے۔ یہ روزے اللہ کو بہت محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ عبادت میں مشغول تھے کہ دو آدمی پیچھے دیوار پھاند کر ان کے پاس آئے۔ وہ گھبرا گئے تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، انسانی فطرت ہے کہ آدمی گھبرا جاتا کہ بھائی گیٹ سے آنا تھا، پیچھے سے کیوں آ گئے؟ وہ عبادت میں اتنے مشغول تھے۔ یہ بھائی آ گئے اور کہنے لگے ہم لوگ دو فریقین ہیں، ہم ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے درمیان ایک مقدمہ ہے، آپ فیصلہ کیجئے اور آپ صحیح فیصلہ کیجئے، ناانصافی نہ کیجئے۔ سختی کے ساتھ یہ الفاظ انہوں نے کہے اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، ان کے پاس 99 یعنی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ ایک دمبی کو بھی میرا بھائی لینا چاہتا ہے، چاہے وہ بھائی اسلامی ہو یا حقیقی ہے۔ اور وہ آدمی اتنا چرب زبان ہے کہ میرے اوپر سختی کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے یہ بات سنی تو کہا میں نے یہ بات سن لی ہے، لیکن سامنے والے دوسرے آدمی کی کوئی بات نہیں سنی اور کہا ہاں اگر وہ ایسا مانگ رہا ہے، تم میں سے ایک دمبی بھی لے رہے، تم اس کی ایک دمبی بھی لے رہے ہو تو غلط ہو رہا ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو ایسا کرے وہ غلط کرتے ہیں، لیکن جو نیک ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ اللہ نے انہیں آزمایا اسی واقعے کے ذریعے۔ یا پھر دو آدمی جو داخل ہوئے وہ دونوں فرشتے تھے، اور یہ فرضی قصہ ہے یا پھر
حقیقی قصہ بھی، لیکن ان کو چاہیے تھا، یعنی داؤد علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ دونوں کی بات سنتے تب فیصلہ کرتے۔ اللہ نے آزمایا، پھر اللہ کی طرف یہ رجوع ہوئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو تذکرہ آیا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیا، یہ نیک بندے تھے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیا۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کی کرسی پر ٹکڑے ڈال دیے، یعنی سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ہم نے ٹکڑے ڈال دیے۔ آخر یہ ٹکڑا کیا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب نمبر 60 میں سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج رات اپنی بیویوں سے ملوں گا اور ان سے جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے تمام کے تمام فوجی ہوں گے، تمام سے بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، بلکہ اپنی تدبیر پر بھروسہ کر لیا کہ ایسا ہوگا۔ ان کے پاس اس وقت غالباً 70 یا 90 بیویاں تھیں۔ رات میں سب سے ملے، اللہ نے طاقت بھی دی، وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ سب سے ملے لیکن کوئی بھی بیوی حاملہ نہیں ہوئی، لیکن ایک بیوی حاملہ ہوئی تو اس کو بھی جو بچہ پیدا ہوا آدھا بچہ پیدا ہوا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹکڑے سے مراد یا جسم سے مراد ہے آدھا بچہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے ہوتے تو تمام بیویاں حاملہ بھی ہو جاتی اور تمام سے گھوڑ سوار بچے پیدا ہوتے، یعنی مجاہد بچے پیدا ہوتے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ پتہ چلا کہ انشاءاللہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے لوگوں کو آئندہ کسی کام کے کرنے کے بارے میں انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ تذکرہ آگے ہو رہا ہے ایوب علیہ السلام کا کہ ایوب علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے۔ 18 سال تک کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار رہے، اللہ نے انہیں آزمایا، مال و دولت سب اللہ نے ان کی چھین لی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ یہ آیت نمبر 55 میں ہے۔ صبر کی، اللہ سے مانگا، دعا کرنا یا صبر کرنا یہ اور اللہ سے جو ہے گڑ گڑانا یہ کوئی صبر کے منافی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ کچھ وقت کے لیے بیمار پڑتے ہیں تو کیا شکایت کرتے ہیں اللہ سے، جزا فضا کرنے لگتے۔ ایک ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ اللہ نے انہیں آزمایا تو صبر کیا۔ سورہ انبیاء میں بھی سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 میں اللہ نے کہا کہ اپنے پاؤں کو مارو، اے ایوب اپنے پاؤں کو مارو۔ انہوں نے اپنے پاؤں کو مارا، چشمے جاری ہو گئے، وہاں انہوں نے نہا لیا، بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر اللہ نے انہیں تمام نعمتیں دوبارہ عطا کی جو نعمتیں اللہ نے چھین لی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے تھے کیونکہ بیوی ہی تنہا تھی جو ان کے ساتھ رہ گئی تھی خدمت کرنے کے لیے۔ خدمت کے معاملے میں کہیں کوتاہی نظر آئی تو وہ ناراض ہو گئے تھے۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی تو اللہ نے کہا تم جو ہے 100 تنکے والے جھاڑو لو اور ایک مرتبہ مارو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ خاص ہے کہ قسم کو اس طریقے سے انہوں نے پورا کیا۔ ایک بیوی وہ تھی جو تکلیف میں اپنے شوہر کے کام آئی، اور حقیقت یہی ہے کہ بیوی حقیقی وہی ہوتی ہے جو سکھ دکھ ہر ایک تکلیف میں اپنے شوہر کے کام آئے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، یسع بھی ہیں، سب کے سب نیک بندے ہیں۔
ان نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، اس کے برخلاف جو برے لوگ ہیں ان کے لیے جہنم ہے، جہاں پیپ اور گرم پانی سے انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا، ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ جہنم کا منظر انتہائی بھیانک ہوگا، وہاں بڑے بڑے چودھریوں کو ڈالا جائے گا۔ جہنم میں فرشتے کہیں گے جاؤ، تمہارے لیے کوئی استقبال نہیں ہے، تو اسے پتا چلے گا کہ کوئی بھی وہاں استقبال کا تصور نہیں ہوگا۔ اور ایک ورڈ انہوں نے کہا، فرشتے جہنم میں کہیں گے لا مرحبا بکم، یعنی تمہارے لیے آج ویلکم والی کوئی شے نہیں ہے۔ تو یہ بھی اندازہ کیجئے کہ جب بھی کوئی مہمان ہم اپنے گھر آئے تو انہیں مرحبا کہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو لوگ کمزور ہیں، جو ان لوگوں کی ان چودھریوں کی پیروی کرتے تھے، وہ کہیں گے اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے، کیونکہ ہم کو بھٹکایا کرتے تھے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کہیے بے شک میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہوں جو آسمان و زمین کا رب ہے، غالب ہے، زبردست ہے۔ آپ کہیے میرے اوپر جو وحی کی جاتی ہے میں اتنا ہی جانتا ہوں، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ، اے انکار کرنے والے، تمہارا طریقہ ابلیس کا طریقہ ہے، تمہارے باپ یعنی آدم علیہ السلام کو بھی بھٹکایا تھا اور اب تمہیں بھی بھٹکا رہا ہے، اور تم اسی کے طریقے پر چل رہے ہو کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، جبکہ یہ حکم اس کے لیے بھی تھا۔ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے ہاتھ سے بنایا ہے؟ اللہ کہتا ہے آدم علیہ السلام کو میں نے ہاتھ سے بنایا، تو سجدہ کیوں نہیں کیے؟ وہ سجدے تعظیمی تھا، عزت کے لیے تھا۔ سجدے تعظیمی یعنی جھک کر سجدہ کرنا کسی کے لیے، اس امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ عزت کے لیے جھکنا وہ بھی حرام ہے اس شریعت میں۔ اس نے تکبر کیا، یعنی شیطان نے تکبر کیا اور غرور کیا، مہلت مانگ لی رب سے، مجھے مہلت دیجئے، اور اس نے کہا میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، غور طلب بات ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لے رہا ہوں اور نہ ہی میں تکلف کرنے والا ہوں۔ اسلام کے اندر تکلف منع ہے، یعنی کوئی چیز نہیں ہے لیکن ظاہر کر کے بیان کرنا۔ آج جو لوگ اپنے خوراک میں اور اپنے لباس میں لوگوں کو لبھا رہے ہیں کہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تکلف اسلام میں بالکل بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے جو بات بیان کر رہا ہوں، جو اللہ نے وحی کے ذریعے بیان کی، اور وہ بات ہرگز بیان نہیں کروں گا جو میں نہیں جانتا، وہ اللہ کی طرف میں منسوب نہیں کرتا اور نہ میں بیان کرتا۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جہاں والوں کے لیے، ان قریب تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن جو بیان کر رہا ہے، اور ان تمام باتوں میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے قرآن کو غور سے سننا چاہیے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں ایک بار کہ اے رب ہم تمام کو ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔